کرنے کو تیار نہ ہو. اور جمہوریت وہ ہے جو وہ چاہے. اگر جمہور یہ چاہے کہ نہیں جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، تو بڑا سے بڑا اسلام کا نمبردار ہو، لمبی سے لمبی داڑھی ہو، ماتھا سیاہ ہو گیا ہو، جبہ اور دستار کا ہمیشہ مالک بنا رہا ہو، علامہ کہلاتا ہو، مفتی اس کا نام ہو، لیکن اگر وہ جمہوریت کا صحیح معنوں میں علمبردار نہ صحیح، اگر کسی حیثیت سے اس کو کوئی جگہ دیتا ہے تو اس کو جمہور کی بات ماننا پڑے گی، وہ حق ہو یا باطل ہو، وہ توحید پر تقاضا کرے یا شرک کا. جیسے آج آپ نے اس 8-10 مہینوں میں اپنے یہاں دیکھ لیا ہے کہ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم تو پسند کرتے ہیں باباؤں پر جائیں گے، ان کے دن منائیں گے، وہاں جا چادریں ہیں ان کے مزاروں سے ہم ہم اپنی چیزوں کی ابتدا کریں گے. اور اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم نے اس جمہوریت کے اس دیوتا کو مانا ہے، اور اس کے بعد وہی کچھ کہا ہے جو جمہور نے یہ تقاضا کیا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں کبھی یہ جمہوریت نہیں آئی ہے. جب اسلام کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ آج اس میں بھی جمہوریت تھی. اور مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابوبکر جو خلیفہ بنے ہیں یہ بھی جمہوریت کا تقاضا تھا. یہی حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، یہی حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا. حالانکہ جمہوریت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ جمہوریت کے اسلام لانے کے لیے جمہوریت استعمال کی گئی تھی، اس کے لیے تو وہی کلمہ تھا، وہی دعوت تھی، وہی عزت کے مقامات آئے تھے، اور وہی جہاد کی وادیوں نے آواز دی تھی، شہادتوں کی تمناؤں کے اندر لوگوں نے شرکت کی تھی. وہ دور تھا. اس کے بعد جو دور آیا ہے کامیابی کا اسلام کی فتح مندی کے بعد، پھر یہ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر کہ کس طرح سے وہ خلیفہ بنے کہ سقیفہ بنی سعدہ جمع ہے انصار کے کرو، اور وہ یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہونا چاہیے حضرت سعد بن عبادہ کو. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہم سرداری کے لیے عمارت کے لیے منتخب کریں گے. یہ خبر لگ جاتی ہے حضرت عمر کو. وہ حضرت ابوبکر کو اور حضرت ابوبیدہ بن جراح کو ساتھ لے کر پہنچتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ہے، یہ تمہارا ثانی اثنین موجود ہے، جن کے مطابق مسلمانوں کے اندر یہ سب کا پختہ خیال ہے کہ یہ نبوت کے اس امت کے سب سے بڑے ولی ہیں، سب سے بڑے متقی انسان ہیں، تو ان کے لیے حق ہے. اور یہ ایک چند باتیں ہوئی تھی، باقی سارے لوگ ہیں وہ آ کر جھک گئے ہیں اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے. بتائیے اس میں جمہوریت کا کون سا مقام ہے؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر اپنی وفات سے پہلے مناسب سمجھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نامزد کر جائے. رائے لیتے ہیں، بات سے پوچھتے ہیں، بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا آپ کی کیا رائے ہے اگر میں نامزد کر جاؤں عمر کو؟ تو بات کہتے ہیں بہت صحیح. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر کی سختی ظاہر میں سخت ہے، لیکن ان کی نظر کا دل جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہے مسلمانوں کے لیے. حضرت الرحمان ابن عوف کو کچھ پریشانی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ خلیفۃ المومنین آپ جائیں گے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا آخری سفر ہے، اللہ کے یہاں جانے کے بعد آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ عمر کی کتنے سخت اس زمانے میں، آپ کے زمانے میں ہمارے ساتھ سختی سے معاملہ کرتے ہیں، آپ کے بعد کیا حال ہوگا؟ یہ جواب سوچ لیجیے اور اس کے بعد پھر جا کر جس کو چاہے آپ منتخب کریں. یہ سننا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو بعض اوقات بڑے سخت غصہ آ جایا کرتا تھا اور کہتے تھے مجھے غصہ آ جائے میرے سامنے سے ہٹ جائے. یہ بات سننے کے بعد دم نہیں تھا، لیتے ہوئے تھے، لوگوں سے کہا جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سہارا دینے کے واسطے، ان سے کہا مجھے سیدھا بٹھا دو. سیدھے بٹھا دیے گئے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحمان تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ ہاں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ ابوبکر تو نے کس کو خلافت کے لیے نامزد کیا ہے تو میں یہ جواب دوں گا کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اس کا مستحق تھا، سب سے ڈرنے والا اور مسلمانوں کا سب سے خیر خواہ. اس کے بعد بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے ہیں، پوچھا حضرت عثمان سے کہ میں نے لکھوا رہا تھا فرمان کہاں تک لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جہاں تک میں لکھا ہے اس کے بعد نام میں نے خود اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، اس لیے میں عمر بن خطاب کو
تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، تم نے بالکل صحیح بات کی. اور اس کے بعد کہا لوگوں کو جمع کرواؤ. لوگ جمع ہو گئے ہیں کا اعلان کر دو. پہلے میرا فرمان پڑھ دیا گیا کہ خلیفہ کے خیال میں وہ اپنے دن آخری دن پورے کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ مسلمانوں کے معاملات کو اسی طریقے سے چلانے والا ہے. اس کو نامزد کرتا ہے عمر بن خطاب کو. اور تم کو قبول ہے؟ سب نے کہا کہ یہ کون سی جمہوریت ہے. اور اس کے بعد 10 سال کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے زخمی کیے گئے ہیں یہ 27 ذی الحجہ کو، اور پہلی محرم کو آپ شہید ہوئے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے یہاں 27 تاریخ کو خوشی منائی جاتی ہے، اور آپ 1 محرم کو کوئی بھی ہوٹل، کوئی دکان اس فرقے کی کہیں کھلی نہیں پائیں گے. یہ ان کی سب سے خوشی کا، سب سے بڑا خوشی کا دن ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے ہیں. پہلی محرم کو آپ اگر اپنی محرم گزر گیا ہے، محرم کو آنے دیجیے. پہلی محرم کو نگاہ ڈالیے گا کہ ایک مخصوص فرقہ ہے کہ ہر محرم کی پہلی تاریخ کو وہ کوئی کام نہیں کرے گا، صرف خوشیاں منائے گا. وہ یوم نجات ہے. تو انہوں نے 6 حضرات کا نام ہے، جس کے اندر طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، حضرت سعد ہے، حضرت الرحمان ابن عوف ہے، حضرت علی اور حضرت زبیر ہے. ان کو نامزد کیا ہے ان 6 میں جس کے اوپر مسلمان جمع ہو جائے. آخر میں اور لوگوں نے اپنے نام واپس کے لیے صرف 2 حضرات رہ گئے، حضرت علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت الرحمان نے کہا کہ اور مجھے موقع دو، میں جو فیصلہ کر دوں مجھے ثالث بنا لو، اور اس کے بعد میں مسلمانوں کا انڈیا معلوم کرنے کے بعد جو فیصلہ کر دوں گا. جو تیار، آپ دونوں حضرات تیار رہیے جس کے حق میں فیصلہ کر دوں. دونوں حضرات نے کہا ٹھیک آپ کو اختیار ہے. انہوں نے 3 دن کا وقفہ دیا گیا تھا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا 3 دن کے اندر نیا امیر منتخب ہو جانا چاہیے، اور اگر ایک کی عمارت پر فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی دوسرا اپنے عمارت کے لیے ہاتھ بڑھائے اور وہ بیعت کرنے پر تیار نہ ہو تو اس کی گردن مار دو، چاہے وہ کوئی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر کسی امام کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو چکی ہو، پھر کوئی دوسرا اپنے ہاتھ کو بڑھائے اور کہے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو الفاظ یہ ہے اقتلہ کائنا من کان، تو اس شخص کو قتل کر ڈالو چاہے کوئی ہو. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس لیے یہ ایک دلیل ہے کہ جو کہتے ہیں ایک شور مچا ہوا ہے امت کے اندر کہ فلاں مارے گئے، فلاں شہید کیے گئے، حدیث تو یہ کہتی ہے وہ کوئی ہو. اور آپ کو معلوم ہے صرف 2 حضرات ایسے تھے جنہوں نے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، جن کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بخاری کی روایت میں 409 اور 10 میں کہ اول جیشن من امتی یغزون مریض قیصر مغفور لهم. وہ پورا گروہ جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا وہ سارا کا سارا بخشا بخشا ہے. بخاری 158 میں لاتے ہیں کہ اس لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو یہ سب بتانے کے بعد حدیث صاحب بخاری مسلم کی روایت موجود ہے کہ جس کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو چکی ہو اور اس کے بعد پھر کوئی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کو قتل کر دو چاہے کوئی ہو. تو یہ اسلام کا تقاضا تھا. یہ ہم کسی کو، کوئی مسلمان کسی صحابی کو، کسی تابعی کو کوئی برا نہیں کہتا، لیکن ہوتا ہے غلط فہمیاں حضرت علی حضرت عائشہ میں ہو گئی. یہ اور بات ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شیعان نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے پہلے بھی سلوک کر چکے تھے، یہ بات اور ہے، لیکن حدیث تو یہ بتاتی ہے. اور دوسری حدیث جو بخاری مسلم کی ہے عبداللہ ابن عمر کی، کہ جب اس کے بعد سن 63 میں، یہ 61 کا معاملہ ہے کربلا کا، سن 63 میں جب حرا کا معاملہ جس کو اتنا بڑا جہاں تک کہا گیا ہے، اس کے اندر قبضہ برابر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، چند گھنٹوں کی لڑائی ہے. 150 حضرات سے مدینے کے جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کو کچل ڈالا گیا اور شکست دے دی گئی. باقی یہ 3 دن تک گھوڑے بندے رہے اور آبرو یہ عصمت پامال کی گئی خالص جھوٹ ہے، کیونکہ وہ تابعین
صحابہ کا دور ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بخاری روایت لاتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے جب لوگوں نے بغاوت کی ہے اور بیعت توڑ دی ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو خاندان والوں کو جمع کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو ہم نے جو بیعت کی ہے یزید کے ہاتھ پر امیر المومنین کے ہاتھ پر تو اللہ اور رسول کے فرمان کی جمہوری اور اگر کسی نے بغاوت کرنے والوں کا ساتھ دیا اور بیعت توڑ دی تو یاد رکھو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. حضرت اللہ ابن عمر فیصلہ فرما رہے ہیں اور وہ بخاری کی روایت موجود ہے مسلم کی روایت موجود ہے کہ جب بیعت ہو چکی ہو تو آپ کو معلوم ہے سوائے تو حضرات کی حضرت حسین اور حضرت اللہ ابن زبیر کی جنہوں نے حضرت حسین نے وہاں خروج کیا ہے سن 61 میں اور حضرت اللہ ابن زبیر نے بات کو باقی اور کوئی مسلمان نہیں تھا جس نے بیعت نہ کی ہو. بعد کے زمانے میں حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت اللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی تھی ٹھیک ہے لیکن ان کی وفات کے بعد یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت کری اور ان کا یہ بخاری کا کہنا یہ ہے مسلم کا یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس نے بیعت چھوڑی ہے یزید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خائن ہے وہ غدار ہے اور اس کے بعد بتایا کہ جھنڈا بلند کیا جائے گا ہر غدار کے لیے اس کے چیز کے پاس جھنڈا گاڑا جائے گا یہ غدار ہے جس نے بیعت کرنے کے بعد فرما برداری اطاعت کا اقرار کرنے کے بعد اس نے نافرمانی کی ہے اور حسرت کیا ہے. تو آپ کو اندازہ لگائیے اس کا یہ مسائل ہیں اس کے لائق ہیں یہ مشاجرات صحابہ اور تابعین ہیں ان کے اندر پہنی ہوئی ہے شیطان نے بہکایا. دیکھو بھائیو یہ بیان ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے ایک لمبی تقریر سے ریکارڈ کیا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہوگی کہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ خالص ایک نظام ہے جو اسلام کی ضد ہے. تو جہاں دوسرے نظام ہیں یہ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے یہ گھڑے گئے ہیں شیطانی، اسی طرح کا ایک یہ نظام ہے مشرکانہ نظام ہے. ظاہر بات اسلام کے ضد جو بھی ایک نظام ہوگا وہ شیطان کا بنایا ہوا ہے، اس لیے اس کو ماننا اللہ کے ساتھ شریعت سازی کے اندر شریک ٹھہرانا ہے تو یہ شرک ہے. آج کچھ لوگ ہیں وہ اس کو شرک نہیں مانتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اور پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. تو ان کے لیے میں یہ چیز سامنے لایا ہوں کہ دیکھو یہ ڈاکٹر صاحب کس طرح اس جمہوری نظام کے اوپر قرآن و حدیث کے دلائل دے رہے ہیں کہ یہ اس کی ضد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بیان بھی سامنے آیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا رہا ہے اور ایک طریقہ موجود ہے خاص کر کہ ایک امیر کے بعد دوسرا امیر کس طرح منتخب کرنا ہے اور اگر افراتفری کا دور ہو تو اس میں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے. تو اسی واقعے کی طرف میں ہمیشہ پن پوائنٹ کرتا رہا ہوں جو یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے اندر یہ محمد حنیف صاحب کی وجہ سے افراتفری آئی ہے، سعید احمد کی وجہ سے، اور عقیدے کے اندر بھی خرابی آنے کے بعد جو ان کو 4 سال سے ہم سمجھا رہے ہیں بالکل وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے عقیدے تو بہرحال ان میں کوئی زیادہ خرابی نہیں ہے لیکن پھر بھی علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، ایک امیر کے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ طریقہ اگر صحابہ اکرام والا طریقہ اختیار کیا جائے تو یقین کیجیے یہ مسئلہ بالکل چٹکیوں میں حل ہو جائے گا. ایک امیر کے نیچے یہ سارے گروہ آ سکتے ہیں، یعنی یعقوب علی کا گروہ، دائیوں کا گروہ، اختر بیگ والا، اور لطیف صاحب اب ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور کیا نام ہے دوسرا یہ فیاض محمود بدر صاحب کے بیٹے اور سردار اشرف ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے لطیف صاحب کو بھیجا تھا وہاں اباڑوں میں. تو بجائے اس کے کہ وہاں ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بجائے انہوں نے اور اس فرقہ واریت کو ہوا دی اور ایک گروپ کے اندر شامل ہو گئے، دوسرے پر فتوے لگانا شروع کر دیے. تو ظاہر بات ہم سے بھی یہ امید رکھ رہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، تو ہم ان کا ایک لمحے کے لیے بھی ساتھ نہیں دیا ہے. جس طرح شرک کے معاملے میں محمد حنیف کا ایک لمحے کے لیے بھی ساتھ نہیں دیا ہے، اسی طرح جب یہ گروہ بندی والا انداز اختیار کیا لطیف صاحب نے تو ایک لمحے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا گیا ہے. تو یہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں اختیار کر رہے ہیں. یعقوب علی کہتا ہے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں اختیار ہوگا، میرا طریقہ چلے گا. ادھر دائیو کہتا ہے، اختر بیگ کہتا ہے، لطیف صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام والا طریقہ نہیں چلے گا، طریقہ وہ چلے گا جو اختر بیگ صاحب کہتے ہیں. تو یہ بدر صاحب کے بچے ہیں، کچھ ان کے دل کے اندر ایسا ایمان کے معاملات تھے، لیکن یہ فیاض محمود کے شکنجے کے اندر کسے ہوئے ہیں
اور فیاض محمود صاحب کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ اکرام والا طریقہ نہیں بلکہ وہ طریقہ چلے گا جو فیاض محمود کہے گا. تو اس انداز سے یہ سارے آپس میں اسی انداز سے یہ لڑائیاں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا حل موجود ہے. اور ایک اگر وہی انداز اختیار کیا جائے جو خاص کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب زخمی کیے گئے تو اس کے بعد جو خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے، بڑا ہی زبردست فطری انداز ہے اور قربانی دینے والا انداز ہے، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی یہ اس کا حل ہوگا اسی انداز سے ہوگا جس طرح صحابہ اکرام کے اندر یہ مسئلہ حل ہوا تھا، اور جب تک صحابہ اکرام والا انداز اختیار نہیں کیا جائے گا پھر ان کے اندر اسی طریقے سے یہ چیزیں آپس میں اختلاف کو ہوا دینے والے اندر سے شیطانی فطرت والے لوگ اٹھتے رہیں گے، وہ ان کو ملنے نہیں دیں گے آپس میں. بہرحال ہم ان کے سب کے طرز عمل سے بالکل بیزار ہیں، بالکل ان سے ہمیں کوئی اب سروکار نہیں ہے. ہم نے حد درجے تک کوشش کر دیکھی ہے، لیکن یہ اپنی انا کا بت، ان کا نفس اتنا موٹا ہے کہ یہ کوئی اصولی بات ماننے کے لیے یا اصولی بات کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.